بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواہ مسلم۔ حضرات ذی وقار، مختصراً اللہ رب العالمین کی صفت و ستائش اور جناب سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد میں تو خود بہت دور سے تشریف لانے والے اپنے مہمان مکرم کا خطاب، ان کی گفتگو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا کہ 2-4 منٹ کے لیے میں تب تک بات کروں جب تک وہ تشریف لے آتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں خود اس ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ آیا ہوں کہ میں ان کی سماعت، ان کی گفتگو سنوں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اتنی عظیم مسجد کے اندر، عظیم شہر کے اندر، محبت وحی کے اندر، دارالسنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو، شریعت کو بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں ایک نماز کے لیے ترستا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں نمازیں پڑھنے کی اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا وہاں پر موقع عطا فرمایا۔ وہ آپ کے سامنے کچھ دیر تک ہی تشریف لا رہے ہیں، ابھی آئے ہوئے ہیں، 2-4 منٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ حضرات چلیں آج کی بابرکت محفل میں عملی طور پر شریک ہونے کے لیے، اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث صحیح مسلم شریف کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندو، دیکھ لو تم جو کچھ کہو گے، جو تم بولو گے، ما یلفظ من قول، جو تمہاری باتیں، لفظ نکلیں گے، فوراً ان کو لکھنے والے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ الا لدیہ رقیب عتید، مگر نگران، نگہبان، تیار، ہر چیز کو نوٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ان سے رہتی نہیں ہے، کوئی چیز چکتی نہیں ہے، ہر چیز محفوظ کر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک پیغام ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اپنے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کو لاہ عمل بنا لیں کہ جو کچھ ہم نے کہنا ہے وہ نوٹ ہو جانا ہے۔ اگر اس چیز کا ہمیں احساس ہو جائے تو بہت ساری بے اعتدالیاں، سبقت لسانیاں، ایذا رسانیاں، وہ ساری ختم ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہماری شریعت ہمیں بار بار کہتی ہے، لوگوں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ آپ دیکھیں ہم 5، 10، 15، 20 منٹ جتنی بھی آپ نماز کے لیے وقت لگاتے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہوں،
اب اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہونے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ نے نماز سے فراغت پا کر لوگوں کے اندر ملنا جلنا ہوتا ہے، حدیث پاک میں کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر کے ساتھ اور نماز کا اختتام السلام علیکم کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے ہم نے نماز کا اختتام کرنا ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ اب دنیا جہان کے اندر دیگر کاموں کے اندر لوگوں کے ساتھ ہم نے میل ملاپ رکھنا یہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تحیہ کرتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری دائیں طرف والوں میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی اور اللہ کی رحمت ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں زج نہیں کروں گا، ذک نہیں پہنچاؤں گا۔ اور بائیں طرف سلام پھیر کر بھی ہم یہی جملہ دہراتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی اس کے معنی مفہوم پر غور نہیں کیا کہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہم ایک طرف سے السلام کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی نظروں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مفہوم سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ زبان کے الفاظ کی کاٹ دھار کیا ہے، اس کا کیا ثمرہ ہے، حضرات صحیح البخاری کی یہ حدیث قابل غور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الرجل لا يتکلم بالکلمہ لا یلقی لہا بالا، ایک حدیث میں لا یتبین بها، بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے لا یلقی لہا بالا، اس کی کوئی پرواہ سوچ بھی نہیں ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن من سخط اللہ، وہ جملہ اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے من رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضامندی والا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لا یلقی لہا بالا، بندے کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، احساس بھی نہیں ہوتا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنی زبان کو جس انداز سے چلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میں نے کہا ہوا میں تحلیل ہو گیا، میں نے کہا مٹ گیا، ختم ہو گیا، نہیں حضرات، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہر چھوٹا عمل اور بڑا عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک میں کہہ دیا گیا ہے، بتلا دیا گیا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، بندے نے جو خیر یا برائی کا جملہ بولا ہے وہ اپنے سامنے قیامت کے دن پائے گا، محضرا سامنے آ جائے گا، حاضر ہوگا، اور پھر کہے گا یود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا، یہ جملہ مشرق میں ہوتا تو میں مغرب میں ہوتا، یہ جملہ مغرب میں تھا تو میں مشرق میں ہوتا، مطلب اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہ ہوتا۔ اس وقت بندے کو احساس ہوگا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، یہ ایک جملہ جو بندہ اللہ کی خوشی کا بول دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بول دیتا ہے، چھوٹا سا جملہ آپ کوئی بول دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، آپ نے فرمایا جملہ چھوٹا سا ہے لیکن تملأ ما بین السماوات والارض، اس کے ذریعے اللہ زمین سے لے کر آسمان تک بندے کی نیکیاں عطا کر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تملأ المیزان، اللہ کا میزان ترازو اتنا بڑا میزان ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان بھی اس کے اندر آئیں تو اس کو محسوس نہیں ہوتا میرے اندر کیا ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن آپ نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ جملہ سبحان اللہ الحمدللہ بولتا ہے، اتنا بڑا میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ بول لیں، اچھی بات کہہ دیں، اور اگر اچھی بات نہیں آ رہی، لازمی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہم نے بولنا ہی ہے، ہم اپنی فلسفی کوئی بگاڑ دیں، ہم کوئی اپنا ارسطو پن ظاہر کر دیں کہ میں بھی سقراط فقرات ہوں، نہیں آ رہا تو چپ کر دیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے لوگو من صمت نجا، جو آدمی چپ کر جائے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، خاموش ہو جائیں، نہیں آتی بات تو چپ کر دیں، نہ بولنے، نہیں بولنے والی بات نہ بولیں، خام خواہ بول کر پھر اس کے بعد بندہ شرمندگی اٹھائے، بندہ کہ اچھا جی میں نے تو ویسے کیا تھا، میں نے ویسے کہا تھا، مت بولیں ایسی بات۔ کہا بندہ ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا بولتا ہے، مثال کے طور پر دیکھ لیں آپ،
اچھے جملے بھی ہیں، برے جملے بھی ہیں۔ اچھے جملے کی میں نے مثال دے دی، برے جملے کی مثال دیکھ لیں۔ ہم عام طور پر لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، لوگوں کے فیملیز کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، فلانا بندہ تو بد چلن ہے جناب، فلانی خاتون بد چلن ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بد چلن کا لفظ، بد چلن کیا مطلب ہوتا ہے؟ بد چلن، ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہ فتاویٰ لے کر آتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اسٹام نویس ہیں، عدالتوں کے لوگ آتے ہیں، وکیل حضرات آتے ہیں، میں نے کہتے ہیں یار یہ آپ جو بد چلن لکھ دیتے ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ میرے کہے کے اندر نہیں ہے، وہ بد چلن ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے آپ کو بد چلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بد چلن کا مطلب ہے وہ بد کردار، اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے، وہ غلط عورت ہے۔ کسی عورت کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دینا اتنا بڑا جملہ ہے۔ 18ویں پارے کی سورہ النور کے اندر ہے، وہ لوگ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو آدمی کسی عورت کو بد چلن کہہ دے کہ یہ عورت غلط ہے، اس کا کردار مشکوک ہے، غلط ہے، قرآن کہتا ہے ایسے آدمی کے لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ 4 گواہ پیش کرے، وگرنہ فاجلدوہم 80 جلدہ، وگرنہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ 80 کوڑوں کی سزا اس شخص کے لیے جو آدمی کسی عورت کو بد چلن کہتا ہے پھر گواہ بھی پیش نہیں کرتا۔ صرف شریعت نے نرمی زیادہ سے زیادہ شوہر کے لیے رکھی۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، اگر 4 گواہ لے آئے تو عورت رجم ہو جائے گی، اگر 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو سورہ النور کے اندر یہاں پر یہ موجود ہے کہ مرد 4 گواہوں کی جگہ پر 4 قسمیں اٹھا کر کہے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، 4 قسمیں اٹھائے گا۔ پھر 5ویں قسم اٹھا کر کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ میں 5ویں مرتبہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کو لیان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیان، عربی کے اندر لیان کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی بیوی سے یہ عمل کر لیتا ہے، لیان کر لیتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایسی عورت ایسے مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت ایسے مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے حرام۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جملہ اگر عام آدمی کسی عورت کے بارے میں بولتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اگر نہیں لے کر آئے گا قرآن کہتا ہے کتنے کوڑے ماریں؟ 80 کوڑے ماریں، 80 کوڑے۔ اور اگر شوہر یہ الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے، اور اگر خدا نخواستہ دے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تو قیامت تک وہ اس کا وبال بھگتے گا۔ مجھے یہ بتلائیے یہ جملے ہم کسی کے بچے کے بارے میں، کسی کی بچی کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں یہ جملہ بول دیں، یا اسی کے ساتھ ملتا جلتا فلاں آدمی تو حرامی آدمی۔ حرام کا لفظ پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہے جو ہم بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے کہا، تحلیل ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ قرآن کہتا ہے میرے بندو مت بھولو، احصاہ اللہ ونسو، تم کر کے بھول چکے ہو، تمہارا مالک اس کو محفوظ کر کے رکھا، محفوظ کر کے بیٹھا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور قیامت کے دن اللہ فرما دے گا میرے بندے جو کچھ تم نے کیا تھا ہم نے وہ ساری چیزیں نوٹ کر لی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھو تم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے حضرات اللہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے عمل کی حفاظت کریں۔ ہر بات، چھوٹی بات کر لیں، بڑی بات کر لیں، لیکن نیکی کی سوچ کے ساتھ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی اتنی خیر خواہی، یقین جانے میں کہتا ہوں کہ کوئی اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتا جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے ساتھ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے لوگوں خیال کرو، نیکی نیکی نیکی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ابو ذر لا تحقرن من المعروف، نیکی کیا کرو، کبھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ یہ بھی ہمارے اندر عادت ہوتی ہے، اچھا جی چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی چیز، اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹی چیز، چھوٹی 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 کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ رکھی ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹا گناہ ہو، وہ عربی کی ضرب المثل ہے کہ ان الجبال من الحصا، کہ ایک ایک کنکر ملتا ہے تو پہاڑ بنتا ہے، ایک ایک پتھر ملتا ہے تو آپ ایک ایک نیکی جمع کرتے جائیں تو دیکھیں یہ پہاڑ بن جائے گا، ایک ایک خدا نخواستہ بدی جمع ہوتی جائے گی تو یہ بھی پہاڑ بن جائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر لا تحقرن من المعروف، کبھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہا چاہے تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ خوش روی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا پڑے تو یہ بھی نیکی ضائع نہ جانے دیا کرو۔ بندہ کسی کو اچھے طریقے سے مل لینا، جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے بھی اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ چلو تم نے اپنے چہرے پر بارہ تو نہیں بجائے ہیں، بندہ بات کرے منہ اس طرف ہو، بات اس طرف ہو رہی ہو، بندہ بات کر رہا ہو تیوڑیاں چڑھائی ہوئی ہوں، بندہ بات کر رہا ہو موڈ ہی نہ مل رہا ہو، میرا موڈ ہی نہیں ہے۔ حضرات اس چہرے کی خرابی کی وجہ سے بھی اللہ پاک نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ کہا لوگوں نیکی کماؤ، نیکی کماؤ، چاہے کسی کو مسکراہٹ کے ساتھ مل دو۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات اور معمولات کے اندر ان چیزوں کا لحاظ کر لیں کہ اللہ ہم نے نیکی پسند بننا ہے، نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ کوشش میری اور آپ کی ہوگی، رحمت اور برکت ہمارے پروردگار کی ہو جائے گی۔ یہ کوشش کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا شروع کریں، چھوٹے سے شروع کریں، بڑے کی طرف بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ اگر میری اور آپ کی زندگی کے لیل و نہار بسر ہونا شروع ہو گئے، اسی کے ساتھ کرتے کرتے اگر ہمارا وقت اخیر آ گیا تو اللہ پاک ہمیں کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نیکی کے حوالے سے بے احساس، وقت گزر رہا ہے سو گزر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کے حوالے سے ہم اتنے حساس ہیں، ماں اپنے بیٹے کو پوچھتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے، ہم نے جہاں پر 4 پیسے بھرے ہوتے ہیں، بیٹا ٹیوشن جا رہے ہو یا نہیں جا رہے، اکیڈمی جوائن کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو باہر کمانے کے لیے بھیجا، وہ بار بار ہاں بیٹا کتنے مل گئے، کتنے حاصل ہو گئے۔ اللہ کے بندو دنیا کے حوالے سے اتنی حساسیت رکھتے ہو، بار بار کہتے ہو، بار بار سمجھاتے ہو، بیٹا میں نے اتنے ویزے کی فیس بھری ہے، بیٹا تو وطن سے پار اتنی دور گیا ہوا ہے، بیٹا تیری اکیڈمیوں کے لیے تیرے سکول چارجز میں نے اتنے بھر رہا ہوں، کچھ خیال کرو۔ دنیا کی خاطر اتنا احساس رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے جب اپنے بچے اور بچی سے پوچھا کریں تو یہ بھی پوچھا کریں، بلکہ پوچھا کریں بیٹا بتلاؤ تیرے دین کا کیا حال ہے، بتلاؤ آج نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، میرا بیٹا مجھے بتلا کہ تو نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس سے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، دین کے بارے میں، رب اور رسول کے حوالے سے بھی پوچھا کریں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بتلاؤ تم نے اپنے بچوں کے نان نفقے کا اہتمام کیا تھا، دین کا بھی اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر آج ہمیں یہ احساس ہو جائے، یہ احساس ہو جائے، یقین جانی ہماری حالت تبدیل ہو جائے۔ آج ہماری حالت کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ سارا دن ہم دنیا کی خاطر، دنیا کی۔ شیخ اگر آ چکے ہیں تو تشریف لائیں گے، بسم اللہ جی۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا جتنا ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں، اگر اس کا عشر عشیر بھی آخرت کے لیے سوچنا شروع کر دیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، لوگوں اتقوا النار، لوگوں ڈرو، آگ سے ڈرو، آگ سے بچ جاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، بلکہ عدی ابن حاتم تائی ایک بہت سخی آدمی گزرا ہے، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا۔ حاتم تائی خود کفر کے حالت میں، یہ عیسائی تھا، یہ فوت ہو گیا، اس نے کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ عدی بن حاتم یہ مسلمان ہوا، یہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ موجود تھا۔ حضور علیہ السلام دیکھیے ذرا حضرات، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے امام الانبیاء اپنے پیغمبر کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے، آپ نے فرمایا لوگوں اتقوا النار، لفظ چھوٹا سا، لوگوں آگ سے بچ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے آپ نے یہ لفظ بولا تو آپ کی حالت غیر سی ہوگی، آپ کے رنگ جس طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اعرض بوجہہ، اور ساتھ یہ بھی لفظ ہے اشاح، آقا علیہ السلام کے چہرے کے تیور بدل گئے، رنگ بدل گیا، تیوڑی چڑھا لی، جس طرح بندہ کسی چیز کو دیکھتا اور کہتا توبہ سفر، ایسے، اور آپ نے چہرہ ایک طرف کر لیا۔ طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، پھر آپ نے دوبارہ لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا لوگوں اتقوا النار، آگ سے ڈرو۔
جب دوسری مرتبہ آپ نے کہا پھر آپ کے اوپر یہی کیفیت طاری ہوگی. آپ نے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات، ایک طرف چہرہ پھیر لیا، کچھ دیر آپ اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح بندے کے اوسان. آپ آنکھ کو ذکر کر کے آپ کی یہ حالت ہوئی. پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہ کہا. صحابہ کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کے اوپر یہی کیفیت طاری ہوئی. ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ آقا اپنی نگاہوں سے سامنے شاید جہنم کو دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت ہو. سنیے آقا ہمارے پیغمبر اللہ کے پاک حبیب، اللہ نے کتنا مرتبہ، کتنی عظمت، منقبت، شان عطا فرمائی ہے. کیا تعلق ہے جہنم کا ہمارے پیغمبر کے ساتھ؟ اس کے مقابلے میں ہم ہیں، صبح و شام گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جہنم کے نام پر ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. آقا ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں یہ کیفیت، دوسری مرتبہ یہ کیفیت، تیسری مرتبہ پھر یہ کیفیت. پھر جب اوسان بحال ہوئے تو کہا لوگو اتقوا النار، جہنم سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو چلو کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی اگر میسر ہے اللہ کے راستے میں دے کر جہنم سے بچ جاؤ، بچ جاؤ جہنم سے، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا دینا پڑے. پھر ساتھ یہ بھی کہا لوگو اگر کسی کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا، کیا ہوتی ہے کھجور جناب؟ کھجور کا آدھا ٹکڑا، کہا اگر یہ بھی نہیں ہے ولو بشق تمرۃ، حضور فرماتے ہیں ولو بکلمۃ طیبۃ، چلو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اچھی بات بول دیا کرو، اچھا جملہ بول دیا کرو، اچھی بات کہہ دیا کرو. کہا یہ کہہ دو گے اس کو بھی اللہ پاک تمہارے لیے صدقہ بنا دے گا، تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے گا. حضرات ذی وقار، یہ اس طرح کی محفلیں، یہ مجلسیں، یہ دروس، درس قرآن، درس حدیث، خطبات جمعہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں اللہ کے گھر میں، سنیں رب کے قرآن کو، سنیں مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کو سنیں. بلکہ اس موقع پر میں آخری بات کر کے اپنے شیخ محترم کے حوالے کرتا ہوں. یہ میں الحمدللہ محسوس کریں گے ہماری مساجد کے اندر، ہماری محافل کے اندر، ہمارے دروس کے اندر، ہماری کانفرنسز کے اندر الحمدللہ محسوس کریں گے ہم ہر حوالے سے بات کرتے ہیں یا آقا علیہ السلام کے فرمان کی کرتے ہیں یا رب العالمین کے قرآن کی کرتے ہیں، کوئی تیسری چیز ہمارے پاس نہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارا اعتزاز ہے، یہ ہمارا افتخار ہے. ہم اس چیز کو قابل اعتراض ہی نہیں، قابل جرم سمجھتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے ممبر و محراب کا وارث ہو کر ہم دوسرے تیسرے کی بات کریں، ماہی ٹپے پیش کریں، ہم یہاں پر لوگوں کی باتیں کریں، یمین و یسار کی باتیں کریں، رطب و یابس باتیں کریں، کوئی جناب نجف اشرف کی باتیں کریں، کوئی کوفہ و بغداد کی باتیں کریں. ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا کوفہ بھی مبارک ہو، بغداد بھی مبارک ہو، نجف بھی مبارک ہو، سب کچھ مبارک ہو، لیکن ہم کہتے ہیں تم ہمیں یہ تو کہہ دو کہ وہابیوں تمہیں مکہ اور مدینہ مبارک ہو. یہ چیز ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لوگوں رب کے قرآن سے رہنمائی لیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے رہنمائی لیں. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہمارے شیخ محترم اس جگہ پر جہاں پر ہمارے جیسے لوگ ایک نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں اور کیوں نہ تڑپیں، کیوں نہ ترسیں. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا میری مسجد نبوی کے اندر جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے شیخ محترم کو ایک لمبا عرصہ تک خدمت دین کی، اشاعت اسلام کی، سوال و جواب کے حوالے سے وہاں پر ایک لمبا عرصہ خدمت کا موقع عنایت فرمایا ہے. میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوں. محترم جناب فضیلت الشیخ استاد العلماء شیخ عبد الباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ.